السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموس کا معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُو الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذو الکفل کا ذکر کیجیے۔ یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس مقدس کتاب میں، قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ صحیحین میں مذکور معراج کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ امام ابن جریر نے حلال بن یصاف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کے اس فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ کعب احبار نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔
چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا، وہ پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے تعجب سے کہا، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں دل میں کہہ رہا تھا، وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ رب العزت کے اس ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اس کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اگر حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں سے ہوتے تو وہ ان دونوں کی طرح آپ کو بیٹا کہتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے ان کا نبی کو بیٹا کہنا مناسب تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، جو اولو العزم پیغمبروں میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان سب حضرات پر درود و سلام نازل ہو۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 308 سال تھی۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔